السلام علیکم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج بہت عرصے بعد کچھ لمبے گیپ کے بعد میں آپ سے مخاطب ہوں، اور کیونکہ نئے گھر میں چھوٹے چھوٹے بہت سارے ایسے کام تھے جو یہاں آ کے ہم نے مکمل کیے ہیں، اور ابھی بھی وہ پروسیس میں ہے۔ میرے خیال میں ایک آدھا ہفتہ اور لگے گا اس کو پایہ تکمیل تک پہنچنے کے لیے، جس کی وجہ سے زیادہ مصروفیت تھی۔ کچھ اہم خبریں ہیں میرے پاس۔ گچ ادارے کا جو باشقان ہے اس سے ملاقات ہوئی ہے، بہت اہم ڈسکشن ہوئی ہے، خاص طور پر جو ریزیڈنس پرمٹ کے حوالے سے معاملات جو ہیں وہ بہت ڈیٹیل میں ڈسکس ہوئے۔ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے یا ان کا جو قانون ہے یا جو وہ سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں، ٹی آر سی کے بارے میں خاص طور پر میں آپ سے اس کی آج کھل کے تفصیلات بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ حسنین ایمن ان ترکی یہ یہاں سے بھاگا ہوا ہے، میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، اور یہ یہاں سے بھاگ کے ابھی پاکستان گیا ہوا ہے۔ وہاں سے یہ دبئی جانے کے سلسلے میں دبئی کا پلان کر رہا ہے، لیکن دبئی میں یہ آئے یہ کیونکہ ایک بہت ہی یہاں سے بھاگنے کے بعد بہت ہی گھٹیا اور بے غیرت قسم کی کیمپین یہ میرے خلاف کر رہا ہے، کیونکہ اسے یہاں سے فیملی سمیت میری وجہ سے بھاگنا پڑا۔ آج سے ٹھیک 7 دن بعد اسے 3 سال کی جج کی طرف سے سزا سنائی جانی ہے، جو کہ صاحب جی نے ریکمینڈ کر دی ہوئی ہے۔ ایک چھوٹے سے اس کیس کی وجہ سے اس کو دفاع کرنے کی بجائے یہ فیملی سمیت یہاں سے بھاگ گیا ہے، اور اب یہ فراڈیا بٹ کوئن اور جو اس طرح کی کرنسی میں ڈال رہا ہے ویڈیوز، اور میرے بارے میں بھی بڑی یعنی انتہائی گھٹیا قسم کے خلیج قسم کا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ تو میں بتاؤں، یہ دبئی آئے، دبئی میں تو بہت ہی اہم طریقے سے ہم اسے آڑے ہاتھوں لیں گے۔ دبئی میں ہماری روٹس بہت اچھی ہیں، اور دبئی میں بتاؤں کہ اس کو ہم دبئی یہ پہنچے، اس کو بتائیں گے کہ یہ کس طرح یہاں سے بھاگ کے اب ترکی میں تو یہ نہیں آ سکتا۔ ترکی سے تو یہ فارغ ہو گیا، کیونکہ یہ خود ڈیلیبریٹلی یہاں سے بھاگا ہے، اور اس لیے بھاگا کہ اسے سزا ہو جانی ہے اور اس نے اریسٹ ہو جانا ہے۔ اب میں کبھی کبھی مجھے ہنسی بھی آتی ہے کہ یہ ویڈیو بنا رہا ہے، اور ڈان 2 ڈان 1، میرے خیال میں یہ اتنا بے غیرت ہے کہ اس کی فیملی کو تو پتہ ہے کہ اس کی یہ کتنی اوقات کا مالک ہے، اس کے گھٹنوں میں کتنی جان ہے۔ جب اسے میں جا کے پہلی مرتبہ ملا تھا تو اس کے ہاتھ پاؤں اور پورا جسم کانپ رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا اگر مجھے کچھ ہو گیا، میں دل کا مریض ہوں، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو آپ ذمہ دار ہوں گے۔ آپ سب کو میں نے وہ اس کی آڈیو بھی شیئر کی، جو یہ بار بار 2 سال پہلے بھی شیئر کی تھی، پھر سال پہلے بھی شیئر کی۔ یہ بار بار اس کی یوٹیوب کو کمپلین کر کے اس سے ختم کرواتا ہے، جبکہ اس نے جو اس طرح کی گھٹیا قسم کی مہم چلائی اسے میں نے ڈیلیٹ نہیں کروایا۔ حالانکہ میری تصاویر، میری آواز، وہ سب کچھ اس نے بھونڈے طریقے سے ایک کیمپین چلانے کی کوشش کی، تو اسے میں نے اپنے وکیل کو دی ہیں وہ ساری چیزیں، تاکہ اس کی سزا میں مزید کنفرمیشن ہو، اور 22 تاریخ کو یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے۔ اب یہ ترکی میں واپس نہیں آ سکتا، یہ ترکی میں آئے گا تو ایئرپورٹ پر گرفتار ہوگا، اور دبئی میں بھی انشاءاللہ یہ دبئی میں پہنچے اسے بتاؤں گا کہ وہاں ہماری کیسی روٹس ہیں، اور دبئی میں ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، وہ پوری دنیا تماشا دیکھے گی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک آپ کو ویڈیو میں کہا تھا کہ پاکستان میں ایک بزنس ٹائکون ہے، اور وہ اربوں روپے لے کے ترکی میں اپنی انویسٹمنٹ کر چکا ہے، دبئی میں اپنی انویسٹمنٹ کر چکا ہے۔ اس کا میں نے نام نہیں لیا تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ اپنی فیملی کو شفٹ کرنے جا رہا ہے، اور میری وہ معلومات 100% ٹھیک ثابت ہوئیں۔ اس نے اپنی تمام فیملی ممبرس کو ترکی میں شفٹ کر دیا فی الحال، اور دبئی میں بھی اس کا بزنس ہے۔ وہ پلان یہ کر رہا ہے کہ وہ ترکی میں رہے، دبئی میں رہے، یا کسی اور ملک میں شفٹ ہو۔ اس کا نام چودھری سرور ہے، یہ اومیگا ریزیڈنسیا کے نام سے اس کا کاروبار ہے۔ یہ لاہور سے اس نے سٹارٹ کیا، پھر فیصل آباد میں اس نے پروان چڑھایا وہ کاروبار۔ بنیادی طور پر یہ اوپن فائلوں کے سلسلے میں فائلیں چھاپ کے یہ لوگوں سے پیسے چھاپ رہے ہیں۔ اس کے بعد اس کا اور شاہد اس کے پارٹنر کا اختلاف ہوا، انہوں نے اس کے اوپر پرچے، انہوں نے اس کے اوپر پرچے۔ اب اس کے بعد بالآخر دونوں ڈاکوؤں نے یہ طے کیا کہ کچھ ہم نے لوٹا ہوا ہے، کچھ اس نے لوٹا ہوا ہے، تو بنیادی طور پر تو دونوں ایک پیج پر ہیں، یعنی اربوں روپے انہوں نے مل کے لوٹے، اربوں روپے انہوں نے مل کے لوٹے۔ ان کا کاروبار کیا ہے؟ ان کا کاروبار سمپلی یہ ہے کہ یہ کاغذ کی فائلیں چھاپتے ہیں، پرنٹ کرواتے ہیں، اور متوسط طبقے کو قسطوں پر یعنی انسٹالمنٹ پر پلاٹ کی آفر کرتے ہیں، اور اس کے
ڈاؤن پیمنٹ اور اس کی انسٹالمنٹ کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ میں بتاؤں کہ یہ جو پیراگون سٹی والے ان سے سوسائٹی خریدنا چاہ رہے تھے، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اس میں اربوں روپے کے گھپلے ہیں، تو انہوں نے نہ صرف ایم او یو سائن نہیں کیا بلکہ انہوں نے آڈٹ کے لیے کہا، اور جو آڈٹ ہے یہ نہیں کروا سکتے۔ کیوں یہ اس لیے نہیں کروا سکے کہ اور کروا بھی نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے ایک ایک فائل 20 بندوں، حتیٰ کہ ایک فائل ایسی بھی جو 90 افراد کو بھی کی ہوئی ہے، یعنی انہوں نے صرف فائلیں پرنٹ کرنی ہے۔ فائلیں پرنٹ کرنے کے بعد انہوں نے چودھری سرور اس کا ماسٹر مائنڈ ہے، اس نے چند کینال سے سٹارٹ کر کے ہزاروں فائلیں بیچ کے اربوں روپیہ کمایا ہے۔ اب وہ حوالہ ہنڈی اور منی لانڈرنگ کے ذریعے وہ دبئی اور ترکی میں شفٹ ہو چکا ہے، اور یہاں پر میں یہ ونڈو میں چلا رہا ہوں، اس کی جائیداد کی پوری تفصیلات میرے پاس موجود ہیں، اور اپنی فیملی کو یہاں شفٹ کر چکا ہے۔ یہ صرف اب جو ابھی ایک نیا اس نے مارکیٹ میں شوشہ چھوڑا ہے کہ شاہد کا اور اس کا دوبارہ سے پیچ اپ ہوا ہے، اور یہ دوبارہ اومیگا ریزیڈنسیا کو رن کرے گا، تو بنیادی طور پر پیچ اپ ان دونوں ڈاکوؤں کا ہوا ہے، اور یہ مل کے دوبارہ سے پھر اربوں روپیہ لوٹیں گے، اور نئی فائلیں چھاپ کے لوگوں کو اوپن فائلیں بیچ کے ان کی ڈاؤن پیمنٹ اور ان کی انسٹالمنٹ کا بغیر کسی ریکارڈ کے یہ لوگوں کو چونا لگا کے بیرون ملک منی لانڈرنگ حوالہ ہنڈی کے ذریعے شفٹ کریں گے۔ اب چودھری سرور کو میں نے کہا تھا کہ وہ اپنا جو ہے موقف دے، یہ جو میرے پاس ریکارڈ ہے، یہ پیسے منی ٹریل اس کا کیا ہے، تو وہ صرف $16 لاکھ کی منی ٹریل میرے پاس لے کے آیا تھا۔ یہ وہ منی ٹریل تھی جو $16 لاکھ اس نے اپنی 4 فیملیز کی سٹیزن شپ لی ہوئی ہے، یعنی اپنے بیٹے کی، اپنی بیٹی کی اور اپنی دوسری بیوی کی، اور یہ 4 وہ فیملیز کی سٹیزن شپ ہے جس پہ 16 لاکھ بھی کم ہو جاتے ہیں، وہ صرف بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن ہے، باقی اربوں روپے، تقریباً 2 ارب کی ٹرانزیکشن ہے یہاں پر اس کی پراپرٹی کی۔ جو اس کا فارم ہاؤس ہے اس تک بھی میں پہنچ چکا ہوں، اور جو اس کے باقی جتنے بھی اپارٹمنٹس ہیں وہ، اور کمرشل جو چیزیں ہیں، اور جو زمین ہے اس کی یہاں پر جو اس نے سوسائٹی اور اس طرح کی ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کے لیے کاٹی ہوئی ہے، وہ ساری ڈیٹیل میرے پاس، یہ میں ونڈو میں بلر کر کے چلا رہا ہوں کیونکہ وہ یہاں کا قانون ہے کہ آپ جو لیگل ڈاکومنٹ ہے وہ کسی کے نام کا آپ اسے ونڈو میں نہیں چلا سکتے، لہٰذا میں اسے بلر کر کے چلا رہا ہوں۔ میں اس کو ثبوتوں کو باقی سوشل میڈیا پر شیئر کروں گا، اور بغیر بلر کیے شیئر کروں گا تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے واقعی اسی کے ہیں اور اسی کے نام ہے اور اس کی فیملی ممبر کے نام ہے۔ اب بنیادی طور پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، یہ اربوں چھوڑ کے خربوں روپے شفٹ کرے دبئی میں، ترکی میں، باقی یورپ میں شفٹ کرے، لیکن بنیادی طور پر یہ بہت ہی غریب افراد کا پیسہ ان دونوں نے بے دردی سے، دونوں گروپوں نے بے دردی سے لوٹا ہے، اور تقریباً 4 ارب روپیہ دونوں نے مل بانٹ کے کھایا ہے، اور دونوں نے یہ بیرون ملک شفٹ کیا ہے۔ وہ اس کو مورد الزام ٹھہراتا ہے، وہ اس کو مورد الزام ٹھہراتا ہے، لیکن دونوں نے مل کے یہ سب لوٹا ہے۔ اور چودھری سرور جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ صرف یہ منی لانڈرنگ اور یہ لوگوں کا پیسہ لوٹ کے بیرون ملک شفٹ کرنے کا ہی جرائم کا مرتکب نہیں ہوا، بلکہ یہ میں آپ کو بتاؤں یہ بہت سارے ہینیس کرائم کا بھی مرتکب ہے۔ میں اگلی ایپیسوڈ میں اس کے وہ تمام ہینیس کرائم آپ کے سامنے ثبوتوں کے ساتھ رکھوں گا۔ یہ مرڈر تک میں ملوث ہے، اور اس نے پولیس مقابلہ میں لوگوں کو مرڈر بھی کروایا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے یہ اخلاقی جرائم میں ملوث ہے، اور ایسے سنگین اخلاقی جرائم میں ملوث ہے کہ آپ ہوش ربا سٹوریز میں آپ کے سامنے ڈالوں گا، جس پہ نہ صرف آپ لوگ بلکہ اس کی فیملی بھی حیران و پریشان ہو جائے گی کہ یہ پوری زندگی کیا کرتا رہا۔ اب یہ مجھے دھمکیوں پر اترا ہوا ہے، یہ مجھے کہتا ہے کہ میں آپ کو دیکھ لوں گا، اور بہت سنگین قسم کی اس نے مجھے دھمکیاں دی ہیں۔ میں یہ 1 بائی 1 ایپیسوڈ جو ہیں وہ آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور کسی دھمکی سے تو میں بالکل نہیں ڈرتا، جو مجھے دھمکی دیتا ہے اس کے تو میں تمام ثبوت سب سے پہلے رکھتا ہوں، اور اب میں اس وعدے کے مطابق بائی نیم اومیگا ریزیڈنسیا کے اس مالک اور اس ڈاکو کا چودھری سرور کا نام آپ کے سامنے، اس کی تصویر، اس کے یہاں کی پراپرٹیز، اس کی دبئی پہ کی پراپرٹیز بھی کچھ میرے پاس پہنچ چکی ہیں، وہ بھی تفصیلات میں آپ کو دوں گا، اور کچھ آڈیوز اور ویڈیوز ہیں میرے پاس جس میں نیب کے افراد کو 53 کروڑ روپیہ کھلایا گیا صرف کیسز لینگر آن کرنے میں اور ڈیلے کرنے میں، تاکہ جو غریبوں کی کمپلینٹس ہیں وہ اس کی داد رسی نہ ہو سکے اور ان پر ہاتھ نہ ڈال سکے۔ نیب کے وہ افراد جو افراد اس بیتی گنگا میں ہاتھ دھوتے رہے،
میں ان کے نام بھی آپ کی گوش گزار کروں گا. سب افراد کو میں آپ کے سامنے یہاں کر کے عوام کی عدالت میں رکھوں گا اور لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ پاکستان سے اپنی فیملی کو بھگا چکا ہے, وہاں سے نکل چکے ہیں. یہ صرف اب خود آخری جو ہے وہ مال لوٹ کے یہ وہاں سے نکل آئے گا اور یہ کسی ملک میں پلان کر رہا ہے. اب اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کہا تھا کہ ٹی آر سی کے حوالے سے ہماری گوچے دارے سے کہ جو باشکان ہے اس سے ملاقات ہوئی انقرہ میں. ہم نے ڈسکس کیا کہ بہت سارا پرابلم ہے, جو بہت عرصے سے, جو 5 6 7 سال سے 3 سال سے لوگ یہاں پر سیٹلڈ تھے اپنے ملک سے, کوئی لاکھ $1.5 لے کے آئے ہوئے تھے. انہوں نے یہاں پر زندگی اپنے بچوں کے اسکولنگ اور کالج اور یونیورسٹی سٹارٹ کی ہوئی تھی اور وہ یہاں پر سیٹل تھے, پچھلے حالات سے مایوس ہو کے یہاں پر نکلے تھے. تو ان کے لیے یہاں کی زمین تنگ ہو رہی ہے. تو انہوں نے چند باتیں کی, جو انہوں نے کچھ سوالات بھی کیے, جو انہوں نے باتیں کی وہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. یعنی ان کا مائنڈ سیٹ کیا وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ میں بتا دوں گا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ریزیڈنس پرمٹ ہے انویسٹمنٹ کی بنیاد پر ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ 2 لاکھ کی انویسٹمنٹ کا ایک ہم نے کرائٹیریا طے کر دیا ہے. سٹیزن شپ کا جو پروسیس ہے اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, اس میں بھی لوگ سٹیزن شپ کا ڈپارٹمنٹ علیحدہ ہے لیکن اس میں بھی لوگ سٹیزن شپ حاصل کر رہے ہیں. ڈیلے ہو رہا ہے لیکن لوگوں کو سٹیزن شپ مل رہی ہے. اب آ جائیں ان لوگوں کی طرف جو ٹورسٹک ریزیڈنٹ پرمٹ پر ویزا لے کے آتے ہیں اور یہاں پر ٹورسٹک ریزیڈنٹ پرمٹ اپلائی کر کے اپنی فیملی شفٹ کر لیتے ہیں. انہوں نے 3 4 باتیں واضح طور پر ہم سے ڈسکس کرتے ہوئے ہم سے سوال کیا کہ اس کا آپ جواب دے دیں, جس کا جواب ہمارے پاس بھی نہیں تھا. انہوں نے یہ کہا کہ جو ٹی آر سی کا مطلب ہے ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ, کہ میں اس ملک میں سیاحت کرنا چاہ رہا ہوں اور میرے پاس کیونکہ ٹائم کم ہے تو میں لمبے عرصے کے لیے اس ملک کو دیکھنا چاہ رہا ہوں, اس کی خوبصورتی کو, اس کی تاریخی مقامات کو دیکھنا چاہ رہا ہوں. تو آپ مجھے سوال کا جواب دے دیں کہ کیا 3 سال جو یہاں پر لوگ رہ رہے ہیں وہ کیا ترکیے کے وہ مقامات ابھی تک نہیں دیکھ سکے کہ وہ اسے رینیول کے لیے اپلائی کر رہے ہیں؟ نمبر 1 یہ ان کا ہم سے سوال تھا جس کا کوئی بھی عقل مند آدمی جواب نہیں دے سکتا, کیونکہ یہ لاجیکل بات ہے کہ صرف ٹورزم پرپز کے لیے اتنا لمبا عرصہ نہیں رہا جا سکتا کسی ملک میں. اور اگر کسی نے ٹورزم کرنا بھی ہے تو 3 سال میں تو وہ 20 ممالک پھر سکتا ہے, وہ 20 ممالک دیکھ سکتا ہے, تو وہ صرف ایک ملک میں کیوں رہے گا؟ اب اس کا اگلا سوال تھا, اگلا سوال یہ تھا کہ یہ 3 سال تھے, ان کا کوئی پیچھے سے اپنے ملک سے پیسہ نہیں آیا. اس کا مطلب یہ کہ یہ یہاں پر انلیگل نوکری کر رہے ہیں, میاں بیوی نوکری کر رہے ہیں, بچے نوکری کر رہے ہیں, جو بھی نوکری کر رہے ہیں, ان کا گزر اوقات کس طرح ہو رہا ہے یہاں پر. اب یہ بہت بڑا سوال تھا کہ اگر ان کے بینک میں پیچھے سے کوئی پیسہ نہیں آیا, وہ کوئی آن لائن بزنس نہیں کرتے, امریکہ کینیڈا برطانیہ سے کوئی پیسہ ٹرانسفر نہیں ہو رہا, کوئی انہیں اجرت نہیں مل رہی, تو ان کا گزر اوقات کس طرح ہو رہا ہے اس کا بھی کوئی جواب نہیں تھا. اور یہ بڑی لاجیکل بات ہے کہ 3 4 سال سے ایک شخص یہاں فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے تو پر منتھ جو ایکسپینڈیچر ہے وہ کہاں سے میٹ کر رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی وہ ٹی آر سی کے اوپر انلیگل جاب کر رہا ہے, اور اس جاب کی بنیاد پر وہ میاں بیوی یا بچے مل کے سب اپنا گزر اوقات کر رہے ہیں. یہ دوسرا اہم سوال تھا. تیسرا اہم سوال یہ اس کا تھا ہم سے, اور اس نے جواب دینے کے بجائے ہم سے سوال کیے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی 3 سال 4 سال سے ٹورزم ریزیڈنس پرمٹ پر ہے, وہ انویسٹمنٹ ریزیڈنس پرمٹ پر نہیں شفٹ ہوتا, تو اب اسے فردر کیا ضرورت ہے ٹورزم کی؟ یعنی اتنے عرصے سے وہ یہاں پر مقیم ہے, اس نے پورا ترکیے دیکھ لیا, جتنا وہ دیکھ سکتا تھا فیملی کے ساتھ یہاں دیکھ لیا. اب 3 4 سال بعد بھی اگر ایک ملک میں ان کا دل نہیں بھرا, وہ فردر اسے 1 2 سال کا رینیول چاہتے ہیں, اس کا کیا کوئی لاجیکل جواب ہے؟ تو اس کا بھی لاجیکل جواب نہیں تھا. پھر ان سارے سوالوں کے بعد انہوں نے یہ بات بڑی واضح کی کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ترکش سٹیزن جو ہیں وہ بے روزگار پھریں, نوجوان ہماری نوکریاں نہ لے پائیں, اور جو انلیگل ٹی آر سی پر نوکریاں کرنے والے ہیں وہ کم اجرت پر نوکریاں کر کے لوگوں کا حق ماریں. یعنی آپ اس کا بڑا لاجیکل جواب ہے کہ ایک جو انلیگل نوکری کرتا ہے وہ 15-20 ہزار لیرہ کے درمیان میں وہ عافیت سمجھتا ہے, اسے نوکری مل جاتی ہے. لیکن جو ترکش ہے وہ ایک تو سوشل سیکیورٹی بھی مانگتا ہے جو پر منتھ 4 سے 6 ہزار تک ہوتی ہے سیلری کے مطابق, اور اس کے علاوہ وہ کم از کم جو سیلری پیکیج ہے 30 سے 40 ہزار کے درمیان کلیم کرتا ہے. تو اگر ایک ٹی آر سی والا
آدھی اجرت میں کام کرنے کو تیار ہوگا تو ان کے نوجوان بے روزگار رہیں گے اور ان کی بے روزگاری بڑھے گی، یہ لاجیکل بات ہے۔ پھر سوشل سیکیورٹی کے بغیر کام کریں گے، کیونکہ وہ الیگل نوکری کر رہے ہیں، ان کی سوشل سیکیورٹی نہیں ہو سکتی۔ پھر وہ ورک پرمٹ کی ڈیمانڈ نہیں کرتے یا انہیں ورک پرمٹ نہیں دیا جاتا، اس کا بھی ایک گورنمنٹ کا نقصان ہے کہ اس کی بالکل جو روزگار ہے اس کے اعداد و شمار کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ جو سوشل فیسلٹیز ہیں جو ترکی کی حکومت ان کے عوام کے لیے مختص کرتی ہے، اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ میٹرو میں اور جتنی بھی سوشل فیسلٹیز ہیں جو ترکش ان افراد کے لیے جو یہاں پر ٹیکس پے کرتے ہیں، ان کی فیسلٹی وہ لوگ کیوں استعمال کریں جو صرف ٹورزم پرپز کے لیے آئے ہیں اور یہاں پر غیر قانونی نوکریاں کر کے نہ تو وہ کوئی ٹیکس کنٹریبیوٹ کرنے اور نہ ہی وہ حکومت میں کوئی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، نہ ہی وہ ملک و ملت کا کوئی فائدہ کر رہے ہیں، تو وہ کیوں سیکریفائز کریں ترکش عوام ان لوگوں کے لیے جن کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے؟ بڑا لاجیکل بات ہے۔ اور اس سے انہوں نے ساری ڈسکشن کے بعد یہ بڑا واضح پیغام دیا کہ جو ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اگر لوگوں نے یہاں پر رہنا ہے تو ورک پرمٹ پر شفٹ ہو، اور اس کا انہوں نے عملی طور پر اس کا اجرا بھی کیا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے یہ بات واضح طور پہ کہی ہے کہ آپ اس مرتبہ اگر ریزیڈنس پرمٹ کو رینیول کے لیے آتے ہیں تو آپ حلفیہ بیان ایک سائن کرتے ہیں کہ آپ 6 مہینے یا 4 مہینے جتنا بھی وہ آپ کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں، اس میں آپ یا تو ورک پرمٹ کے لیے شفٹ ہوں گے یا یہاں سے وائنڈ اپ کر کے واپس جائیں گے۔ تو یہ ٹوٹل سینیریو ہے جو اب بھی لوگ یہاں پر سوشل میڈیا پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ رینیول ہو رہا ہے، وہ آخری مرتبہ ہو رہا ہے، وہ مجھے بھی پتا کہ ہو رہا ہے کہ لیکن وہ لاسٹ بنیادوں پر ہو رہا ہے اور وہ ورک پرمٹ پر شفٹ ہونے کے معاہدے پر ہو رہا ہے، اور نئے جو ٹی آر سی ہیں وہ بن رہے ہیں ان لوگوں کے لیے، کینیڈین سٹیزن کے لیے، امریکن یا برطانوی شہریوں کے لیے جن کو 90 دن ویسے الاؤ ہوتا ہے، تو ان کو وہ 6 مہینے 1 سال کا ٹورزم کا، اور وہاں پر ٹرینڈ بھی ہے۔ آپ دیکھیں ان ملکوں سے جو آئے ہوتے ہیں لوگ، ان میں ٹرینڈ ہے کہ وہ کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو وہ تھارولی ٹورزم پرپز کے لیے آتے ہیں، اور وہ 6 8 مہینے سال ٹورزم کرتے بھی ہیں کسی ملک کا، تو ان کے لیے اجرا ہے، لیکن ہمارے خطے کے لیے یہ بند ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ یہ، اور میں آپ کو بتاؤں کہ گورا جب آتا ہے ٹورزم پرپز کے لیے یا ان ممالک سے جو لوگ آتے ہیں، ایک تو وہ بھرپور ڈالر لے کے آتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، جتنا انہوں نے رہنا ہوتا ہے اس کا اخراجات لے کے آتے ہیں، دوسرا وہ یہاں پر الیگل نوکریاں نہیں کرتے، وہ اپنی لائف کو انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ واقعی پورے ملک میں پھر کے میں نے دیکھا ہے وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، وہ چل کر رہے ہوتے ہیں، وہ ٹورزم پرپز کے لیے آئے ہوتے ہیں، وہ یہاں پر ڈنڈی مارنے کے لیے یہاں پر الیگل نوکریاں کرنے کے لیے نہیں آئے ہوتے، انہیں اس چیز کی ضرورت نہیں، ان کے اپنے ملک میں پارٹ ٹائم نوکری میں بھی 3 4 ہزار ڈالر وہ کما لیتے ہیں، وہ انہیں یہاں پر اتنی اجرت نہیں مل سکتی کہ وہ یہاں پر سٹے کر کے نوکریاں کریں۔ تو یہ بنیادی نقطہ نظر ہے، حکومت کیا سوچ رہی ہے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے، اپنے پلان اس کے مطابق کریں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب میں 1.5 سال پہلے میں نے اس بارے میں خبر دی تھی تو لوگوں نے کہا تھا کہ یہ جھوٹی خبر ہے، آج تک 12,500 صرف پاکستانی یہاں سے واپس جا چکے ہیں، افغانی اور ایرانیوں کے اس کے علاوہ، اور سیرین کی بڑی تعداد ہے جو واپس جا چکی، سیرین 1 ملین سے زیادہ ہیں جو یہاں سے واپس نکالے جا چکے۔ تو گورنمنٹ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، آپ اس کے مطابق اپنے پلان کریں اور اس کے مطابق اپنا سارا فیملی پلان دیکھ لیں، خدا نخواستہ کوئی بہت بڑا اپسیٹ نہ ہو آپ کے ساتھ اور آپ کو بہت بڑی ہزیمت یا کسی بڑے نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہمیں سبسکرائب کریں، ہمیں ہماری معلومات دوستوں سے بھی شیئر کریں تاکہ میکسیمم لوگوں تک پہنچ سکیں، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کے پاس ہماری لیٹسٹ معلومات آتی رہیں۔ بہت شکریہ۔